اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مجھے محبت کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ اگر میں ہر روز اس پر غور نہ کروں تو بڑی آسانی سے اس کی اہمیت کو بھلا دوں گی۔ اور یسوع نے کہا، میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ ایک نیا حکم، اس نے کہا بس یہ کرو اور باقی سب چیزیں اپنے آپ ہی سیدھی ہو جائیں گی۔ پہلا یوحنا 3:17 میں لکھا ہے، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ کیا بات ہے! چونکہ آج صبح میں نے کہا کہ محبت میں چلنے کے لیے آپ کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ درد مندی رکھتے ہیں بطور نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایماندار کی، یہ آپ کی روح میں ہے، لیکن آپ اس درد مند دل کے دروازے کو کھول سکتے ہیں یا اسے بند رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آیا آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے یا اس سے انکار کر دیں گے۔ اس شخص میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی یعنی عمل اور ایمانداری کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں بڑی گرم جوشی سے دعا کر رہی تھی، اور سچ کہوں تو میں ذرا اپنے دل میں دنیا کی ناراضگی اور ہر دھرمی کو لے کر پریشان تھی۔ میں نے دنیا میں سفر کرتے ہوئے چند بہت ہی واہیات چیزوں کو دیکھا۔ بچے کوڑا دانوں میں رہتے ہیں اور ایسی ہی ناقابل یقین بری باتیں، اور میں نے کہا خدا تو ایسی تمام صورتحال کے لیے کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بات پریشان کن ہے جب آپ جانتے ہیں خدا ایسا کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اور فوراً ہی اس بات کا جواب میرے دل میں آیا، اور میں جانتی تھی کہ یہ خدا کی آواز ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بات درست ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے لوگوں کے ذریعے سے کام کرتا ہوں، میں لوگوں کے انتظار میں ہوں کہ وہ حرکت میں آئیں اور کچھ کریں۔ اب ذرا اس پر غور کریں، ہم خدا کا انتظار نہیں کر رہے، خدا ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور دنیا ٹی وی پر آنے والے چند مٹھی بھر خادموں سے جیتی نہ جائے گی، یا یہ صرف اتوار کی صبح آنے والے ان پاسٹرز کا کام نہیں۔ یہ سب اچھا ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دنیا پہ اثر تب ہوگا جب ہر ایماندار دنیا میں ایک ایماندار جیسا عمل کرے گا۔ کیا آپ نے سنا؟ اور میری مراد کسی بناوٹی عمل سے نہیں، بلکہ میری مراد دنیا میں واقعی ایک ایماندار جیسا عمل رکھنے سے ہے۔ روح کے پھلوں کے ساتھ آگے بڑھیں، محبت رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، صابر بنیں، لوگوں سے مہربانی سے پیش آئیں اور ان کی مدد کریں۔ لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنا وقت یا پیسہ یا جو بھی ان کو ضرورت ہو انہیں دیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کی طاقت ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دراصل کون ہیں، آپ مسیح میں نئے سرے سے تخلیق کیے گئے ایک زبردست شخص ہیں۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ بائبل افسیوں 2:10 میں کہتی ہے، کیونکہ ہم مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے تخلیق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا نے ہمیں نئے سرے سے تخلیق کیا تاکہ ہم مسیح کی مانند ہوں، تاکہ اس کی مانند نیک اعمال کریں۔ آپ اپنے دل میں نیک بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش موجود ہے، میرے دل میں بھی ہے، لیکن ہم بدن میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایک مخالف بھی ہے جو ہمارے خلاف آ جاتا ہے۔ خدا ہماری روح کے وسیلے کام کرتا ہے، شیطان ہمارے بدن کے وسیلے کام کرتا ہے۔ سو جب خدا ہمیں تحریک دے رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح کام کریں تو دشمن بھی زور لگاتا ہے کہ ہم خود غرض اور خود پرست بن جائیں۔ اور جیسا کہ میں نے آج صبح کہا کہ ہمیں خود غرضی کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم لوگوں سے برا سلوک کرتے ہیں تو خدا اسے اپنا ذاتی معاملہ بنا لیتا ہے۔ سنیں، اگر کسی کی ضرورت ہے اور آپ پورا کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے پورا کریں، تو بھی آپ نہیں کرتے، تو یہ لوگوں سے برا سلوک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کھلم کھلا لوگوں سے برا سلوک کریں۔ ہم پوشیدہ طور پر لوگوں سے ناروا سلوک کر سکتے ہیں، صرف وہ نہ کر کے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ باقی سب لوگوں کی مرضی پر نہیں بلکہ ہماری مرضی پر ہے۔
اور جب میں لوگوں کی مدد کرنے کی بات کرتی ہوں تو میری مراد ان لوگوں سے نہیں ہے جو بہت ہیں اور کام کرنا نہیں چاہتے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو بس دوسروں کے سہارے جینے کی آرزو کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ضرورت مند ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں یا جو بس ذرا ناواقف ہیں اور جنہیں زیادہ کچھ نہیں پتا، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے خوفناک مسائل میں الجھا رکھا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ضروری نہیں کہ ہم کسی ایسے ہی کی مدد کریں جو اس کا حقدار ہے، کیونکہ خدا کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کے حقدار ہونے کا انتظار نہیں کرتا. لکھا ہے رحم عدالت پر غالب آیا. جب ہم یہ سوچ کر لوگوں کی عدالت کرنے لگتے ہیں کہ آیا وہ ہماری مدد کے حقدار ہیں یا نہیں، تو یہاں آ کر محبت کا باب بند ہو جاتا ہے اور ان سے محبت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس ہفتے جو بات بتا رہی ہوں یہ اور لوگوں کے لیے تو مددگار ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ یہ ہمارے لیے مددگار ہے. اس سے بڑھ کر طاقتور اور بہتر بات کچھ بھی نہیں کہ ہم اور لوگوں کی مدد کریں. ایک خادم کا سا مزاج رکھیں، اور جب میں کہتی ہوں خادم کا سا مزاج تو میں اس مزاج کی بات کر رہی ہوں جو کہتا ہے میں کسی اور سے بڑھ کر نہیں، میری اچھائی اتنی ہی ہے جتنی باقی لوگوں کی، لیکن میں باقی لوگوں سے بڑھ کر نہیں. ہم سب مسیح میں ایک ہیں اور میں کسی بھی نیک کام کو کرنے میں نکمی ہوں. ہاں میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں آپ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہوں، ہاں میں ایک بار پھر آپ کو معاف کر سکتی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ایک بار پھر سے معاف کیا ہے. آمین. خدا اسے ذاتی معاملہ سمجھتا ہے کہ لوگوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں یا کیسا نہیں کرتے. آئیں متی 25 باب پر ایک نظر ڈالیں کہ یہ حوالہ جات کیا کہتے ہیں. اس پر مزید گہرے مکاشفے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک میں جانتی ہوں کہ آپ نے یقیناً انہیں پہلے سے سن رکھا ہے، تو بھی ان پر ایک بار پھر سے نظر ڈالنا فائدے مند ہوگا. متی 25 کی 31ویں آیت. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جس طرح چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. اب بھیڑوں اور بکریوں کی فطرت آپس میں بالکل مختلف ہے. بکریاں بہت ہی ضدی ہوتی ہیں، بھیڑیں آسانی سے چرائی جاتی ہیں، اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنی داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگ ہو جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میرا استقبال کیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے کہ اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ اور وہ ان سے کہے گا کہ جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. کیا بات ہے؟ مجھے بس 1 منٹ کے لیے بیٹھ کر اس بات کے لیے سوچنا ہے کہ جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. دیکھیں میں ان باتوں کو سنجیدگی سے لیتی ہوں، اور غالباً 12 سال پہلے میں نے ایسا کہا تھا کہ ہمیں قید خانوں میں جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سو ہم نے اس کے لیے خاص ٹیم بنائی جن کی کل وقتی ذمہ داری تھی کہ قید خانوں میں جائیں. اگر اجازت ملے تو ایک سیل سے دوسرے سیل میں زیادہ تر جگہوں پر وہ ایسا کر پائیں کہ وہ جا کر قیدیوں کو بتائیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. ہم چاہتے تھے کہ میری کتابیں ان قید خانوں میں پہنچے تاکہ لوگوں تک کلام پہنچ سکے، اور وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ انہیں کوئی بھی روحانی چیز تب تک نہیں دے سکتے جب تک آپ انہیں کوئی جسمانی چیز نہ دیں. سو ہم نے انہیں صابن کی ٹکیا اور شیمپو کی بوتل اور میری ایک کتاب کے ساتھ ایک خط بھیجا جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور اب ہم اس مقام پر ہیں کہ میری 1.5 ملین کتابیں ساری دنیا کے قید خانوں میں پہنچائی جا چکی ہیں. اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس چند بے حد ناقابل یقین گواہیاں آئیں. اس وقت تو میں انہیں شیئر نہیں کروں گی، لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ خدا ایک شیمپو، ایک صابن، ایک خط اور ایک کتاب کے ذریعے کیا کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس قیدی عوام ہے جو کہیں نہیں جا سکتے اور ان کے پاس زیادہ کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا.
اگر کوئی کتاب آپ انہیں دے دیتے ہیں تو اس کے امکانات ہیں کہ وہ اسے پڑھیں گے. میں جانتی ہوں کہ سب تو نہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے. سو میں ان باتوں کو سنجیدگی سے لیتی ہوں. اگر یسوع کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مت بھولو جو قید خانے میں ہیں، تو ہمیں بس ایک خط ان کے نام ڈالنے کے بعد انہیں بھلا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، اور شاید ایک ہیبت ناک جرم، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ اب بھی بخشش کے لائق ہیں اور انہیں اب بھی کسی کی پرواہ کی ضرورت ہے. جی ہاں، بہت سارے لوگ خدمت کی تلاش میں ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا لوگ واقعی منسٹری کی تلاش میں ہیں یا پھر کسی مقام کی تلاش میں ہیں. اب مجھے ایک عوامی خدمت کے لیے بلایا گیا جہاں میرے پاس ایک مقام تھا، لیکن اس مقام تک آتے آتے میں نے ہر طرح کا کام کیا جس کا میرے آج کے کام سے کوئی تعلق نہیں. میں نے بغیر معاوضے کے 5 سال تک گھر پر بائبل اسٹڈی کروائی. میں نے فل ٹائم جاب کو خیرباد کہا تاکہ میں اس کی تیاری کر سکوں جو خدا مجھ سے کروانا چاہ رہا تھا، جس کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ میرا پاگل پن ہے، لیکن وہ بات میرے دل میں اس قدر پختہ تھی کہ مجھے اسے سر انجام دینا ہی تھا. اور جب میں نے جاب چھوڑی تو میرے اور ڈیو کے پاس اپنے بلز کی ادائیگی کے پیسے نہ تھے. اس میں قربانی شامل ہے. ہمیں ہر ہفتے میں معجزے کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا تھا. جب میں نے گھر میں خدمت شروع کی تو وہ بھی ہماری مدد کر سکتے تھے، مگر کسی نے نہ کی. اس وقت خدا ہی ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے امتحان کی گھڑی تھی کہ آیا ہم اسے خدا کے لیے کریں گے یا اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے کریں گے. میں نے پاسٹر کے گھر کی صفائی کی، ان کی میلز کا جواب دیا. ہم سردی میں ہر ہفتے کی صبح اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ڈاؤن ٹاؤن سینٹ لوئس کی گلیوں میں نکل جاتے اور کلام کی کتابچے بانٹتے. گرمیوں میں ہمارے ساتھ خواتین کے گروپ نے انجیل کی 10,000 کتابچے پارکنگ لاٹس میں کھڑی گاڑیوں کی ونڈ شیلڈ وائپرز میں لگائے، اور اس کے لیے مجھے چرچ کے ایلڈر کی طرف سے تعدیب کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو کسی کو بچانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر جب آپ آگے بڑھ کر بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دشمن کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں بڑھتی رہی ہوں. اور ہاں، اب میں ایک مقام پر کھڑی ہوں اور بہت سارے لوگوں کے سامنے ہوں. کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. آپ کے سامنے ہاتھ رکھنے کے لیے کچھ بھی ہے، اس پر اپنا ہاتھ رکھیں. اور پھر اگر ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں جسے میں پڑھوں گی نہیں، لیکن وہ مزید کہتا ہے، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر نہ لی، بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تم میرے پاس نہ آئے. ہم نے کب تیرے ساتھ یہ سب نہ کیا؟ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب تم نے کیا تو تم نے میرے ساتھ کیا، اور جب تم نے نہیں کیا تو میرے ساتھ نہیں کیا. ہمیں محبت میں چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف بولنے کی. محبت پر کلام سنانا بڑا آسان ہے. آپ کے لیے یہاں بیٹھ کر ان پیغامات کو سننا بڑا آسان ہے، اور آپ کا دل انہیں مانتا بھی ہے. خدا کی تعریف ہو. میں بریسلیٹ خریدوں گی، کتاب بھی خرید سکتی ہوں. کچھ کہا نہیں جا سکتا. شاید سیمینار کی تعلیمات ہی منگوا لوں. کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ عموماً لوگ نہیں منگواتے. وہ ایسی چیزیں زیادہ نہیں خریدتے. اس بات سے ویسے مجھے بڑی چڑ ہے، لیکن وہ نہیں خریدتے. اس سے میرا دل خفا ہو جاتا ہے. میرا دل خفا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ در حقیقت ان کی ضرورت کیا ہے. میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہی ہوں، اور اگر آپ مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک خوشحال اور با اختیار زندگی پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ اپنی فکر کرنا بند کر کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا شروع کریں. بس اتنی سی بات ہے. اپنے آپ کی فکر کرنا چھوڑیں اور کسی اور کے لیے کچھ کریں. محبت میں چلیں. افسیو 5:2 میں لکھا ہے، محبت میں چلو. صرف محبت کے بارے میں باتیں نہ کریں بلکہ محبت میں چلیں. محبت کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہماری محبت حقیقی ہے، اور یہ بہت سے مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. پہلا کرنتھیوس کی 8 آیت. ہر بار جب بھی آپ صبر دکھاتے ہیں، کوئی محبت کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ محبت کیا ہے تو یہ دیکھنا ان کے لیے راحت انگیز ہوتا ہے. اور اگر انہیں پتا ہو کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ صبر کا مظاہرہ کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ واقعی وہ ہیں جو خود کو کہتے ہیں. کتنے ہیں جو صابر نہیں ہیں؟ جب آپ کو کوئی اعتراف کرنا ہو تو یوں مت کیا کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری بڑی کمزوریوں میں سے یہ ایک ہے، لیکن اس معاملے میں بہتری آ رہی ہے.
مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا اور وہ مجھے سب کچھ سکھا رہا تھا. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شہر میں اگر کہیں کوئی سست کام کرنے والا ہے تو اسے مجھ سے بچنا ہوگا. میں کسی بھی بات میں سست رفتاری نہیں چاہتی تھی. مجھے یہاں جانا ہے, باہر آنا ہے, مجھے گھر پہنچ کر اگلا کام کرنا ہے. بڑا مسئلہ ہوتا اگر چیزوں پر قیمتیں لکھی ہوئی نہ ملتی یا پھر کلرک نہیں ہوتی اور اسے پتا نہ ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے. ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم اپنا منہ نہ بھی کھولیں تو بھی ہم اپنے چہرے کے تاثرات سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. میرا مطلب واقعی ہر وقت ہم اپنی رائن اسٹون کی جیزس پن پہنے ہوئے رہتے ہیں. جی ہاں, آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. پہلا کرنتھیوں 1:13 لکھا ہے, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں, یعنی دل اور روح کی وہ عبادت جو خدا کی محبت کی روح سے ہمارے لیے اور ہم میں ہے, تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. آپ میں سے کتنے غیر زبان بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں, اگر ہم غیر زبانیں بولتے ہیں اور ہم میں محبت نہیں تو ہم ایک بے ہنگم سی آواز ہے. پھر وہ کہتا ہے اگر مجھے نبوت ملے اور ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. تیسری آیت کہ اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں تاکہ میں عظیم کہلاؤں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. سو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھلائی بھی کرتے ہیں لیکن دکھاوے یا عظیم بننے کے لیے کرتے ہیں. آج کسی نے مجھ سے کہا اور میرے خیال میں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ میں محبت نہ رکھتے ہوئے بھی کچھ دے سکتی ہوں لیکن کچھ دیے بنا محبت نہیں رکھ سکتی. آمین, کمال کی بات ہے. چوتھی آیت, اب ہم محبت کے مختلف رخ دیکھنے جا رہے ہیں. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. محبت مغرور اور گھمنڈی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی, نامناسب کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں. محبت یہ خدا کی محبت ہے جو ہم میں ہے. یہ وہ محبت ہے جو خدا ہمیں دنیا کو دینے کے لیے کہتا ہے. انسانی محبت نہیں بلکہ خدا کی آگاہ پہ محبت جو اس نے ہمیں اپنے فضل کے وسیلے مفت بخشی ہے. خدا ہم سے اسے بانٹنے کی توقع رکھتا ہے. محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی, اپنے حقوق اور فائدے کا نہیں سوچتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, جھگڑالو نہیں, اپنے ساتھ ہوئی برائی کا حساب نہیں رکھتی. کیا آپ اچھا حساب کتاب کر لیتے ہیں؟ کیا آپ 20 سال تک ہر اس برائی کا حساب رکھ سکتے ہیں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں؟ اور یہ تو کمال کا حصہ ہے. محبت بدکاری سے اور ناانصافی سے خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ راستی اور سچائی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ کا یقین کرتی ہے. میرے خیال سے یہ محبت کے سب عظیم رنگوں میں سے ایک ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بہترین بات کا یقین کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اور کبھی بدترین باتوں کا یقین نہیں کرتی. یہ بات ہمیں کتنا اطمینان دے سکتی ہے اگر ہم ہر معاملے میں لوگوں کے لیے بہترین رائے کا انتخاب کریں بجائے اس کے کہ ہم خود سے ہی بدترین باتوں کا یقین کریں. محبت کو زوال نہیں. محبت جھنجھلاتی نہیں, کبھی بے رنگ نہیں ہوتی. ہمیں محبت میں چلنا سیکھنا ہے. آئیں اب لوکا 10 باب 30 آیت دیکھتے ہیں. نیک سامری کی کہانی. یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. کاہن تھا. میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں کہ چرچ ہی جا رہا ہوگا.
جی ہاں، اب ہمیں اس کو باقاعدہ طور پر سمجھنا ہوگا کہ ایک آدمی ہے جسے پیٹا گیا ہے اور وہ سڑک کے کنارے زخمی حالت میں پڑا ہے، اور ایک مذہبی شخص، بلکہ سچائی یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگنے والا ہے کہ 2 مذہبی شخص تھے۔ اب ذرا غور کریں، جو اس کے پاس سے نکل گئے لیکن اس کی مدد کو کچھ نہ کیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے لیے ہمدردی رکھی۔ وہ کچھ کرنے کو آیا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیا اور کہا اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ اب مجھے اس میں بہت سی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس شخص کی مدد کرتے ہوئے کسی قسم کی حدود کو خاطر میں نہ لایا۔ جو کچھ بھی خرچ ہوگا میں ادا کروں گا، جتنی دیر بھی لگ جائے میں اتنی دیر تک ادا کروں گا۔ وہ اسے جانتا تک نہ تھا، اس کا اس سے ہرگز کوئی لینا دینا نہ تھا، لیکن وہ اس کے لیے ہمدردی اور ترس سے بھر چکا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخص کہیں جا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس آدمی کو وہاں چھوڑا اور کہا اس کی دیکھ بھال کرنا جب تک میں واپس نہیں آتا۔ سو یقیناً وہ جلدی میں تھا، لیکن پھر بھی وہ رک گیا۔ اس کا کوئی منصوبہ تھا، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رک گیا اور اس کی مدد کی۔ اب دیکھیں، ہم یہ جملہ لکھ کر اپنے ہوٹل کے دروازے پر لگاتے ہیں کہ برائے مہربانی تنگ مت کریں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے اپنی زندگی پر لگا رکھا ہے۔ مجھے بالکل بھی تنگ نہ کریں، میرا کوئی منصوبہ ہے، میں شاپنگ پر جا رہی ہوں، بہت بڑی سیل لگی ہے، میں آپ کے لیے رک کر کچھ نہیں کر سکتی، مجھے سیل پر پہنچنا ہے، مجھے لنچ کرنا ہے، میں بھوکی ہوں، نہیں میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، میں اس وقت خود کو آپ کے لیے وقف نہیں کر سکتی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بھوک سے مر جاؤں گی، مجھے جانا ہوگا۔ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے بالکل تنگ نہ کریں، میں کچھ کرنے جا رہی ہوں، میں جلدی میں ہوں۔ ایسی کوئی بات اپنے ہوٹل کے دروازے پر لگانا ایک بات ہے، اور ایسی کوئی بات اپنی زندگی پر لگا لینا ایک اور بات ہے۔ آپ کی زندگی پر بھی ایک ایسی نادیدہ بات لکھی ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اسے اتار پھینکیں اور ایک نیا فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں گے۔ دیکھیں، میں دل سے بجائی گئی تالیوں اور محض ہاتھوں سے بجائی گئی تالیوں میں فرق جانتی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو پھر سے تالی بجانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے ان تالیوں کو سن کر کافی کچھ سیکھا، اور میں جانتی ہوں جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں اگر میں اسی طرح سے ہر ضرورت مند کی مدد کرنے لگ گئی تو کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤں گی۔ او میرے خدا، بات یہ ہے میں بس آپ کو روح کی رہنمائی میں چلنے کا کہہ رہی ہوں۔ کوئی بھی سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مل کر ہم وہ سب کر سکتے ہیں جس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بات کچھ ایسی کہ خدا کبھی بھی کسی بات کو کرنے کے لیے آپ کو بوجھ نہیں دے گا۔ اگر اسے کرنا آپ کے لیے صحیح نہ ہو تو وہ آپ کو سب کچھ کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ خدا یہ نہیں کہے گا کہ آپ خود کو مار لیں اور تھکا لیں اور اپنی پرواہ کبھی مت کریں، اور نہ اپنے گھرانے کی پرواہ کریں، اور نہ ہی کبھی اپنی صحت کی پرواہ کریں۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ابلیس ہمارا وقت چرانے کے لیے کس کا استعمال کر رہا ہے۔ جب خدا ہمارے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اس معاملے میں تمہاری ضرورت ہے، تو اگر آپ نے مجھے تنگ مت کریں والی تختی اپنی زندگی پر لگا رکھی ہے تو برائے مہربانی آج شام اسے اتار پھینکنے کا فیصلہ کریں اور خدا سے کہیں، خدا میں چاہتی ہوں کہ تو جانتا ہے کہ اگر تجھے میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ میرا منصوبہ ہے، لیکن میرا منصوبہ تجھ پر انحصار کرتا ہے۔ تو اس سے کام لے سکتا ہے یا اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ کیا آپ ایسا کرنا شروع کریں گے؟ کیا آپ کی زندگی پر ایک نادیدہ تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے مجھے تنگ نہ کریں؟ پتہ ہے آپ کی خوشی بڑھ جائے گی جب آپ خداوند کو اپنے منصوبوں میں مداخلت کرنے دیں گے اور دوسروں سے محبت کرنے کا وقت نکالیں گے۔